عمرہ کرنے کا مسنون طریقہ۔ عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ میقات یا اس سے پہلے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر لی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی احرام کی تمام پابندیاں حاجی پر لاگو ہو جائیں گی۔ مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، یعنی کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر پہلا گھر ہے۔ اس کے گرد چکر لگانا اور طواف کرنا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہماری زندگی کا محور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ طواف کعبہ کے لیے حجر اسود کے دائیں جانب دیوار پر سبز رنگ کی لائٹ طواف کے آغاز اور ایک چکر کے مکمل ہونے کے نشان کے طور پر لگی ہوئی ہے۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے اور اسی پر ختم کیا جاتا ہے۔ ہر چکر کے شروع میں حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے اور 7ویں چکر سے فارغ ہو کر 8ویں مرتبہ حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیا جائے، اور اگر براہ راست بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دور سے حجر اسود کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کر دیا جائے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کسی بھی حاجی کو تکلیف دینا گناہ کا کام ہے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے پہلوانوں کی طرح قدر تیزی سے چلنا سنت ہے۔ یہ عمل رمل کہلاتا ہے، جبکہ طواف کے آخری 4 چکر میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ 2 رکعت نماز کعبے کی طرف منہ کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے یا مسجد حرام میں کسی بھی جگہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سعی کی جاتی ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کعبے کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر اگر سعی کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سعی کے دوران نماز شروع ہونے لگے یا تھکان محسوس ہو تو سعی روکی جا سکتی ہے، پھر جہاں سے سعی روکی تھی اسی جگہ سے دوبارہ شروع کی جائے۔ یہ سعی کا وہ حصہ ہے جہاں سبز ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اس جگہ سے مرد حضرات کے لیے دوڑ کر گزرنے کا حکم ہے، جبکہ خواتین کو عام انداز میں چلنا چاہیے۔ سعی کی ابتدا صفا سے اور اس کا اختتام مروہ پر ہوتا ہے۔ سعی 5 منزلوں میں سے کسی سے بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ صفا کی پہاڑی ہے اور یہیں سے سعی شروع کی جاتی ہے۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اسی طرح 7 چکر لگائے جاتے ہیں، جن کی مسافت تقریباً 3.5 کلومیٹر بنتی ہے۔ صفا اور مروہ کعبے کے قریب 2 پہاڑیاں تھیں جن کے کچھ نشانات باقی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو یہاں چھوڑ گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے بےتاب ہوئے تو بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھیں، یہاں تک کہ زمزم کا چشمہ اللہ کے حکم سے جاری ہو گیا۔ صفا اور مروہ کی سعی اسی بے قراری کی دوڑ کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر واجب کر دیا گیا کہ جب وہ عمرہ و حج کرنے یہاں آئیں تو ان پر صفا و مروہ کی سعی لازم ہے۔